بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، حضرت سید میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ہماری ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مبارک درخت کے بارے میں ذکر کریں گے جو ان بزرگ کی زندہ کرامت ہے۔ اس درخت کے پتے اگر کسی آسیب زدہ یا جن کے اثر والے کو کھلائے جائیں تو اس کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بانجھ عورت کو کھلائے جائے تو وہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے۔ ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت سید میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات اور آپ کی ماریرہ شریف میں تشریف آوری کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ جب آپ ماریرہ شریف تشریف لے آئے اور یہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سید میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید نے کسی آسیب والے شخص کا علاج کیا اور اس کا آسیب جلا دیا۔ اب اس نے جس جن کو جلا دیا تھا وہ جن اپنے قبیلے کا بہت معزز جن تھا۔ اس وجہ سے اس قبیلے کے جنوں نے اس مرید پر حملہ کر دیا اور اسے گھیر لیا۔ اس مرید نے اپنے مرشد برحق اور پیر کامل حضرت سید میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ لے لی۔ وہ سارے جن حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اس شخص سے اپنے عزیز بھائی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ جس سے اس کی پکڑ کی جائے، لہٰذا تم لوگ اپنے ارادے سے باز رہو اور درگزر کرو۔ لیکن وہ جن نہیں مانے اور کہنے لگے کہ ہم تو ضرور اس سے بدلہ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم ایک بیجا چیز پر ایک بے قصور سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ فقیر اپنے متوسل اور مرید کی باوجود اس کے بے قصور ہونے کے اس کی حمایت کیوں نہ کرے؟ لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تم لوگ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، فقیروں سے الجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جن کس کی ماننے والے تھے؟ بات بڑھتی چلی گئی اور آخر میں مقابلے پر بات آ گئی۔ حضرت نے پورے ماریرہ شریف میں اعلان کروا دیا کہ کل اس فقیر اور جنوں کے بیچ میں مقابلہ ہے، لہٰذا کل صبح سے آدھی رات تک اپنے اپنے دروازے بند رکھیں اور اپنے جانوروں کو اپنے مکانوں کے اندر رکھیں، اور کوئی آدمی یا جانور مکان سے باہر نہ نکلے۔ جو انسان یا جانور اس وقت میں مکان سے باہر آئے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ چنانچہ ماریرہ شریف والوں نے حضرت کے ارشاد کی تکمیل کی۔ صبح سے مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت نے سیف دعائے حرز یمانی اور موکلات حرز یمانی کو اپنی طرف سے جنوں کے مقابلے کے لیے مامور کیا۔ اس مقابلے میں بہت قتل و غارت گری ہوئی اور کئی جن مارے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نے ان جنوں کے شہزادے کو اس کے 16 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ان جناتوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی کہ اپنے شہزادے کو رہا کرائے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ آخر میں جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو شرمندہ ہو کر جناتوں کی قوم کے کچھ معزز سردار حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت سے اپنے قصور کی معافی چاہنے لگے اور ان قیدیوں کی رہائی کے لیے عاجزی کرنے لگے۔ اور اس دن ان جناتوں نے حضرت سے ایک معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کیا کہ آج سے ہم اور ہمارے لوگ آپ کے مریدوں اور متوسلوں کو ہرگز ہرگز نہیں ستائیں گے، اور آپ کے متوسلین ہم کو اور ہمارے عزیزوں کو نہ ستائے۔ اور جس جگہ پر ہم جناتوں میں سے کسی کا دخل ہو اور وہاں اگر آپ کا مرید یا آپ کے چاہنے والا آ جائے تو یہ کرے کہ پہلے یہ معاہدہ ہمیں یاد دلا دے، اور اگر
ہم یا ہمارے لوگ اس یاد دہانی سے بھی باز نہ آئے اور وہاں سے اپنا دخل نہ اٹھائے، تب ان کو دفع کرنے کے لیے دوسری کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہے تو کرے۔ اس معاہدے کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا اور حضرت نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اس خاندان کا یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ اس خاندان کے حضرات یا ان کے خلفاء اور متوسلین جب کبھی کسی آسیب زدہ کا علاج کرتے ہیں تو وہ پہلے اس آسیب کو وہ معاہدہ یاد دلاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آسیب اس معاہدے کی یاد دہانی کے ساتھ ہی اپنا دخل فوراً اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سید میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی صاحبہ بالگرام شریف کی ہے، اور ان سے 4 صاحبزادے پیدا ہوئے: حضرت سید ابو الفتح، حضرت سید اویس، حضرت سید محمد اور حضرت سید احمد علیہم الرحمہ، اور 2 صاحبزادیاں تھیں، اور دوسری بیوی صاحبہ سے 2 فرزند تھے جو جوان ہوئے تو طلب مولا اور استغراق کی حالت میں کوہستان کی طرف چلے گئے، اور پھر ان شہزادوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ حضرت کا وصال پاک 85 سال کی عمر شریف میں 8 صفر المظفر 1057 ہجری کو ماریرہ شریف میں ہوا۔ کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسواک کو زمین میں گاڑ دیا تھا، اور آپ روزانہ اس پر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ڈالا کرتے تھے۔ آپ کی حیات شریف تک وہ مسواک ویسا ہی خشک رہا، لیکن آپ کی وفات شریف کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تو مسواک میں کمپل پھوٹی، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ مسواک ایک خاصا بڑا درخت بن گیا۔ اس درخت کے پتے لوگ تبرک کے طور پر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور وہ پتے حمل ٹھہرنے کے لیے اور آسیب کے اثر کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مبارک درخت آپ کی روشن کرامتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی پتیوں کے عجیب و غریب خاصیتیں ہیں۔ اگر اس مبارک درخت کی پتیاں بخار والے مریض کو پلا دی جائے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے۔ اس درخت کی 2.5 پتی کالی مرچ کے ساتھ پیس کر کھلانے پلانے پر ہر قسم کا آسیب دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہو تو حمل کے شروع کے دنوں میں تقریباً 2 مہینے کے اندر جمعرات کے دن غسل کرے اور پاک صاف کپڑے پہنے، اور حضرت سیدنا میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے توشے کی فاتحہ کرے۔ اور فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے سے چاول کا خشکا، اس پر تھوڑا سا میٹھا دہی اور شکر ڈال کر فاتحہ دے، پھر اس درخت کی 2.5 پتی حاملہ خود کھائے، اور وہ توشہ شریف کا تبرک نمازیوں کو کھلائے۔ عورت کی برادری اور خاندانی عورتیں بھی ساتھ جمع ہو اور نعت و منقبت کے اشعار آہستہ آواز سے پڑھے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اسی طرح بے اولاد بھی یہاں کی پتیوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور انہیں اولاد کی نعمت مل جاتی ہے۔ حضرت سید میر عبد الجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ماریرہ شریف میں حضرت شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کے قریب چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور بڑے پیر کے روضے کے نام سے مشہور ہے۔ اس مبارک درخت جو حضرت کی مسواک شریف سے اگا تھا، اس کا کچھ حصہ آج بھی درگاہ شریف میں محفوظ ہے، جس کی آپ ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں۔ آپ اگر آستانہ شریف پر جائیں اور وہاں کے خادم سے عرض کریں تو وہ آپ کو ضرور زیارت کرائیں گے، اور اس درخت کی پتیاں بھی آپ ان سے مانگے تو وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ درگاہ شریف پر کوئی گنبد یا عمارت نہیں ہے۔ آپ کا مزار شریف بڑا ہی پرسکون اور پرجلال ہے۔ یہاں پر حاضری دے کر دل سے دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم کو ان کی ذات بابرکات کا صدقہ عطا فرمائے۔
دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہ دیکھا ہو تو اسے بھی ضرور دیکھیں، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔